अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ के पानियों में जंग का आतिश फ़िशां एक बार फिर बारूद और बर्बादी का लावा उगलने को है। कशीदा सूरत हाल इस वक्त मज़ीद कशीदा होती दिखाई दी जब ईरान की पासदाराने इंक़िलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में इंतबाह के बावजूद अपनी समत तब्दील न करने वाले अमरीकी जहाज़ पर मिसाइल हमला कर दिया। ताहम यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरानी फौज के इस दावे की तरदीद करते हुए कहा यह है नाज़रीन कि अमरीकी बहरिया का कोई भी एक जहाज़ तक निशाना नहीं बना है। अमरीकी अफवाज का ये भी कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत आबनाए हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए अमरीकी अफवाज आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं और 2 अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज़ कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ अबूर भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के एक सीनियर कमांडर ने दावा ये किया है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। अमरीकी बहरिया करीब भी नहीं आ सकती। इस सारी बढ़ती कशीदगी में मुफाहमत और सालिसी की कोशिशें भी जारी हैं। ईरान ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की वसातत से जंग के खात्मे के लिए अमरीका की भेजी गई जो नई तजावीज़ हैं उन पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने भी कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में जमूद के बावजूद सिफारती कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, रुकी नहीं हैं। मुसव्वदात और पैगामात का तबादला अभी भी हो रहा है। ताहम इफ़हाम व तफ़हीम की इन कोशिशों के दरमियान ही अब से कुछ देर पहले यूएई की वज़ारत दिफ़ा ने ईरान की जानिब से 4 क्रूज़ मिसाइल दागे जाने का बयान दिया है और इससे कशीदगी मज़ीद बढ़ती दिखाई देती है। मज़ामत और मुफाहमत के दरमियान एक मुस्बत पेशरफ्त अमरीका की जानिब से एतमाद साजी के इक़दाम के तौर पर ज़ब्त किए गए ईरानी जहाज़ MV तोस्का के 22 एहलकारों को पाकिस्तान मुंतकिल करना है। अमन और जंग के दरमियान जारी इन्हीं कोशिशों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर अहमद सईद साहब, रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की कोशिशें हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान का एक जहाज़ उस पर हमला होता है, यूएई का ईरान की जानिब से 4 मिसाइल करने का फिर बयान सामने आ जाता है, तो ये जो आज सूरत हाल सारी बनी है इससे ये समझा जाए कि वो जो एक जंग बंदी थी, वो जो एक सीज़ फायर था डॉक्टर साहब, वो ख़त्म हो गया? जी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ज़रूर है कि इसमें मेरे ख्याल में ये थोड़े से क्रॉस फायर हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है वो मेरे ख्याल में अभी तक बेहतर है और दोनों ही साइड्स ने कोई बड़ी ऐसी एक दूसरे के खिलाफ जारियत नहीं की। मेरे ख्याल में ये जो अभी अमेरिकन शिप पे जो मिसाइल फायर किया गया, पहली बात तो ये है कि जब ये डायलॉग हो रहा है तो मेरे ख्याल में अमेरिकन साइड से इस तरह के इवेंट्स नहीं होने चाहिए थे, इसलिए कि जो 14 नकाती प्रोग्राम है उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो शायद यूएसए का उनका ये एम होगा कि हम ये शो करें कि इतनी बड़ी हमारी चूंकि एक सुपर पावर की एक फौज है तो उसने खुद अपने जोर पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला है। तो वो इस तरह के शायद उन्होंने एक आध वेंचर करने की कोशिश की, लेकिन जो मिसाइल दागा गया है पासदारान की तरफ से वो उसको कहते हैं कि डेटरेंट फायर है, जिसमें कि उन्होंने एक क्रॉस द बाउ यानी कि शिप को नहीं मारा उन्होंने, मेरी अपनी जाती राय में, और उन्होंने एक डराने के लिए फायर किया और उसके बाद फिर अमेरिकन जो है वो पुल बैक कर गए। और सर, ये जो ईरान की जानिब से यूएई पर अटैक किए जा रहे हैं दोबारा से, अब ये भी क्या डराने के लिए है, अमेरिका को दबाव में लाने के लिए है, और किस किस्म के दबाव में लाने के लिए? अपनी शराइत जो भेजी गई हैं पाकिस्तान के तवस्सुत से उन अमेरिका को राज़ी करने के लिए हैं, या आपको लगता है कि अब ईरान को लग रहा है कि अमेरिका नहीं मान रहा है, मुज़ाकरात होने नहीं है, तो फिर से वो सिलसिला शुरू हो गया जो सीज़ फायर से पहले था? डॉक्टर साहब जी, उसमें थोड़ी सी शायद ये शुबहात कहीं पे जन्म ले रहे हैं या ऐसे आ रहे थे कि शायद अमेरिका की तरफ से टाइम लिया जा रहा है और उससे पहले शायद कोई वो अटैक करे, जबकि मेरी जाती राय में दोनों ही ईरान को भी और अमेरिका को भी इस चीज़ का कभी और बड़ी क्लैरिटी है कि इस वक्त कोई इस तरह की बड़ी चीज़ होना जो है वो पूरे प्रोसेस को डीरेल करेगा, और दोनों के ये किसी भी पार्टी के उसमें नहीं है। आप कह लें कि उनके
فائدے میں نہیں ہے کہ اس فائدے وقت نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی ہو جائے جی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح پہلے بھی دیکھیں 8 اپریل کو سیز فائر ہوئی اور سیز فائر میں بڑی الیبوریٹ بات چیت شروع ہو گئی تھی. اس وقت بھی پوائنٹس دیے گئے تھے، لیکن بیچ میں اسرائیل نے جو ہے لبنان پہ اٹیک کر دیا 9 تاریخ کو. سو اسی اٹیک کے دوران پہلے دن ہی تقریباً 250 کیجویلٹیز ہو گئی، اور ایران نے پھر اس وقت یہ کہا کہ ہم نے جو پوائنٹس دیے ہیں جو سیز فائر کے تھے اس میں تمام مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں بھی جنگ ہے اس سب کو ختم کرنا تھا. یہ صرف ہمارے اور امریکہ کے درمیان نہیں تھا. تو اس پہ پاکستان کا بھی بیان آیا تھا کہ پاکستان نے بھی اس چیز کی تائید کی تھی، لیکن بعد میں امریکہ نے شاید اس کو اس طرح نہیں لیا. لیکن اب بہرحال اس طرح کے کچھ عوامل ہیں جو شاید نہیں چاہتے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ مکمل طور پر ہو جائے. تو میں بھی اس طرح کی کوئی ایک آدھ ایفرٹ ہوئی ہو، لیکن ایران کی طرف سے جو ابھی بھی میزائل فائر کیے گئے ہیں وہ بھی اسی میرے خیال میں ڈیٹرنٹ فائر ہوگا، اچھا سر، یہ تاکہ جو امریکہ کو سر دکھائی ایسا دیتا ہے کہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ آبنائے ہرمز کی بندش کو لے کر، بلاکٹ کو لے کر رکا ہوا ہے. فرانسیسی صدر آج یہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں ممالک کو چاہیے ہے کہ وہ مشترکہ طور پر اس بلاکٹ کو ختم کرنے کا اعلان کریں تو معاملات جو ہیں بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا؟ کیونکہ ایرانی پارلیمان کے جو نائب اسپیکر ہیں علی نیک زاد، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ عالمی آبی گزرگاہ نہیں ہے، یہ پچھلی حالت میں واپس اب نہیں جا سکتی ہے، یہ ویسے رہے گی جیسے ایران چاہے گا. نہیں، اس میں دیکھیں یہ تو ضرور ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے اور اس کو واپس اسی طریقے سے جانا ہے. اچھا، جو چیز جس چیز کو ایران کہتا ہے، جو یہ تو انٹرنیشنل رولز کے مطابق، اور یہ ایران کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور اس پہ فی اور ٹول بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. اچھا، جو چیز ایران کہتا ہے وہ یہ ہے، وہ انٹرنیشنل رولز میں الاؤ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی اگر ملک کی سالمیت کے خلاف اس اسٹریٹ کو استعمال کیا جائے تو پھر ایران کا حق بنتا ہے کہ ایسے اقدامات کرے کہ ان کی ملکی سالمیت کے خلاف کوئی ملک اس کو استعمال نہ کرے. ہاں، ٹریڈ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ٹریڈ کے لیے بالکل استعمال ہو سکتی ہے، ٹریڈ میں آئے جائیں شپس، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر اس میں جو شپس آئیں گے، وار شپس آئیں گے، تو ایئر کرافٹ کیریئرز آئیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر ایران کے لیے اس میں ان کی ملکی سالمیت کے حوالے سے، ان کی سوورنٹی کے حوالے سے پوائنٹس ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میکانزم بنے اس میں اس چیز کا جو کہ انٹرنیشنلی الاؤیبل ہے وہ اس کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہتا ہے. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ معاشی طور پر اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے کہ ایران جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے دونوں طرح سے، لیکن جب ہم معاشی طور پر متاثر ہونے کی بات کرتے ہیں تو چائنا جو ہے وہ اس ساری سچویشن میں سب سے زیادہ اس کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس ساری خاص طور پر آبنائے ہرمز کے بلاکیٹ کی وجہ سے. لیکن اس کی جانب سے کوئی ٹھوس کوششیں اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی ہیں اس سارے معاملے کو سلجھانے کے لیے، جیسے پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں ایفرٹس کر رہا ہے، کچھ دیگر ممالک انٹروین کر رہے ہیں. چائنا سر اس طرح سے پس پردہ ہمیں کیوں دکھائی دے رہا ہے، پیچھے دکھائی کیوں دے رہا ہے، متحرک کیوں نہیں ہے؟ لیکن چائنا کو اگر جو لوگ سمجھتے ہیں اور جیسے وہ لوگ کام کرتے ہیں، میرے خیال میں چائنا نے کبھی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور کام نہیں کرتے وہ تو. لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ اس پورے پروسیس میں چائنا بیک پہ بالکل ہے، اور وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے. اور جب پاکستان آگے فرنٹ پہ کام کر رہا ہے تو ہماری جس طریقے سے ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی چائنا سے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سارا ڈائلاگ شروع ہوا تو اس وقت چائنا بھی بیچ میں پاکستانی جو انٹواج ہے وہاں پہ بھی گئے تھے. تو اس حوالے سے تو چائنا ہے اور بالکل ایکٹیو ہے اور اچھے طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، جو چائنا کا سٹائل ہے اگر اس کی بات کریں تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنا اس میں ابھی بھی ایکٹیو ہے اور طریقے سے دیکھ رہا ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ کرے کہ سارا معاملہ جلد سے جلد حل کی جانب جا رہا ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر احمد سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں اس معاملے پہ سمجھا رہے تھے ساری سچویشن کیا ہے، اب اس ساری سچویشن کو حل کی طرف لے جانے کے لیے پاکستان کی ایفرٹس کیا ہیں، اس پر ناظرین ہم بات کر رہے ہوں گے. مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے.
वेलकम बैक नाज़रीन। मशरक़ वस्ता में फैली कशीदगी के बाद अब हम जिक्र करेंगे मुल्की सियासत में फैले तनाव का, जिसे समेटने के लिए इस्लामाबाद में कोई पाकिस्तान से सहूलतकार है नहीं सालिस। दो राय नहीं है कि मशरक़ वस्ता के तनाज़े में पाकिस्तान की जो मुफाहमती कोशिशें हैं, उन कोशिशों ने दुनिया में इसका कद काट बढ़ाया है। लेकिन सच ये भी है कि सिफारती कामयाबी के बावजूद 81,000 अरब रुपए से ज़्यादा के कर्ज तले दबी मुल्की मईशत अभी तक मसीहा और मसीहाई के इंतज़ार में है। इस वक्त मर्दमशुमारी में गिना जाने वाला हर पाकिस्तानी शहरी बिला इम्तियाज उम्र, रंग, नस्ल और डोमिसाइल के 3,25,000 रुपए का मकरूज है। कतई नज़र इसके कि ये कर्ज का पहाड़ कैसे अदा होगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन जो है उसके मुताबिक वो वफाकी माली खसारा जो GDP के शरह 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है, वो बढ़कर रवां 6.2% तक पहुँच चुका है रवां साल। गुज़श्ता माह 21 अप्रैल की अगर बात करें और जो रिपोर्ट आई थी उसमें रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान महंगाई की जो शरह है वो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में न सिर्फ ज़्यादा रही है बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी में भी 33.4% की कमी रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ वज़ारत ख़जाना की जो आउटलुक रिपोर्ट है उसमें खबरदार ये किया गया है कि आने वाले जो दिन हैं उनमें महंगाई बढ़ने की शरह 8 से 9% के दरमियान रह सकती है, जबकि आज ही की एक सरकारी रिपोर्ट मीना ने इंकशाफ किया है कि महंगाई 22 माह बाद एक बार फिर डबल फिगर में दाखिल हो सकती है। नाज़रीन, ये जो महंगाई है, गिरानी है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, इसके साथ जो अदाद शुमार में उलझी पेचीदा माशी सूरत हाल है, इसको अगर एक तरफ रखते हैं तो फिर दूसरी जानिब जजेस की जैसे ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, जैसे बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी है और 18 साल से जो कम उम्र अफराद हैं उनकी शादी पर पाबंदी जैसा कानून जिसे JUI शरीयत से मुतसादिम समझती है, मुल्क भर में ये कानून नाफिज हो चुका है। लेकिन JUI जो है वो इस मामले में कोई मौसर एहतजाज करती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। नहीं वो PTI सड़कों पर दिखाई दे रही है जो कहा ये करती थी कि 2 बरसों से एक बड़ी तहरीक हम चलाने जा रहे हैं। अपोजिशन पर तारी इस जमूत का क्या है नाजरीन, ये जो बाहमी राबिते हैं इससे गुरेज है या दाखिली इंतशार है या कोई कमज़ोर हिकमत अमली है या फिर हुकूमत की मजबूत गिरफ्त है, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं PTI के रुकने कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा हैं शफकत आवान साहब, और जूम लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब हमें फ़ोन लाइन पर अभी ज्वाइन किए हुए हैं, कोशिश करेंगे उन्हें वीडियो लिंक पर हम उनसे रब्ता कर सकें, लेकिन फ़ोन लाइन पर बहरहाल वो हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। शफकत आवान साहब, आप हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। अभी शफकत साहब मैं और आप हिसाब कर रहे थे ऑफेयर कि बानी को कैद हुए कितने दिन हो गए, तो आपने कहा कि 1003 या 4 दिन, 1003-4 दिन तकरीबन हो चुके हैं। आपके उनकी रिहाई के लिए अगर बात कर लें, जो आप दावा करते हैं कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई तहरीक चला रहे होंगे, महंगाई को लेकर बात कर लें, आप कहते हैं आप महंगाई को लेकर तहरीक चला रहे होंगे, बेरोज़गारी को लेकर आप तहरीक चला रहे होंगे, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए आप हुकूमत को मजबूर कर देंगे, इस तरह से आप सड़कों पर आएंगे, आ क्यों नहीं रहे आप? ये सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब की जो इस वक्त कंडीशन है जेल में, जिस हाल में उन्हें रखा हुआ है, और या जेल में रख के गवर्नमेंट ने दानिस्ता तौर पर और एक मुजरमाना गफलत तो और चीज़ होती है, सोची समझी एक साजिश है, उसके तहत उनकी आंख ज़ाया कर दी। अब उनके दांत का मसला है, वो बीमार है, उन्हें पिम्स भी लाया गया, ना तो फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना रफ़क़ाए कार से मिलने दिया जा रहा है, और पिछले 6 माह से वो कैद तन्हाई में हैं। गवर्नमेंट जो है ये जो हथकंडे कर रही है, मेरी समझ से बाहर है कि ये मुल्क को किस साइड पे लेके जा रहे हैं। रहेगी हमारे एहतजाज की बात, बड़ी सीधी सी बात है और बड़ी क्लियर सी बात है। ये मंथ है, एक जो मई है या जून है, इसमें हम अगर किसी मौसर तरीके से बाहर आ सके, हम मौसर तरीके से आके ये गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवा सके कि आपने पहले ही बहुत बड़ा जुल्म किया है खान साहब की आंख ज़ाया करके, हम मज़ीद नहीं करने देंगे और हम खान साहब को इन हालात में जेल में नहीं रहने देंगे। आपको अस्पताल शिफ्ट करना होगा, आपको उनके केसेस सुनने होंगे और आपको मेरिट पे फैसले करने होंगे, तो अदरवाइज़ तो फिर हम फेलियर की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे। अभी आप फेलियर में नहीं हैं, अभी आप फेल नहीं हुए उन सारी चीज़ों में जो आप दावे करते रहे हैं। हमने बहुत तहरीक चलाई है। देखें, हम जब इधर आए थे नवंबर में 2024 में, तो कभी भी नहीं हम ये सोच रहे थे कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं था वो होगा जो आप जिसका आप कहते हैं स्टेट जो अपना इस तरह स्टेट फायर मारे जाएंगे और स्टेट जो स्टेट है वो अपने ही लोगों पर इस तरह गोलियां बरसाएगी, ये तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था।
پھر اس کے بعد کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، مرید کی ہو یا وہ کراچی ہو یا سکردو ہو، کہ لوگ جب بھی احتجاج کے لیے تو آپ لوگ نکلے، ڈر گئے؟ نہیں ڈر نہیں گئے، ہم نے لوگوں کو لے کے آنا ہے، احتجاج کرنا ہے، لیکن لوگوں کی جانیں بھی بچانی ہیں۔ بڑی چلے میں اس پہ آتی ہوں کہ پھر اس کے لیے معذرت حکمت کے عملی ساتھ کہ اسٹیٹ کے پاس سوائے گولی کے لوگوں کے احتجاج کا کوئی رپلائی نہیں۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ حکمت عملی ہم اس کے لیے اپنائیں گے، ایک تو کب اپنائیں گے، کیا اپنائیں گے حکمت عملی، اور ابھی تک کیوں نہیں آپ بنا سکے، اس پہ میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف۔ شفقت صاحب، ابھی ہمیں ظاہر ہے کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کیے ہوئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کامران صاحب، بہت نوازش، آپ نے وقت نکالا۔ سر، 8 فروری 2024 جب JUI نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا تو آپ نے عوام کے پاس جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ JUI نے جلسے تو بہت سارے کیے سر، لیکن کوئی مرکزی تحریک آپ لوگ بھی نہیں چلا سکے۔ نہیں چلا سکے تو ہم اگر چلانا چاہ رہے ہوں تو وہ کسی وقت بھی کسی مختصر ترین نوٹس پہ چل پڑے گی۔ اچھا، وہ تاریخ، مگر ایک تجربہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے اور PTI کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو ایسی تاریخ جس کی ہم خود بینیفیشری نہ ہوں اور اس کا بینیفٹ کسی اور کے پاس چلے جائے، میرا خیال ہے کہ اس تاریخ چلانے کا فی الوقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جب چیزیں جو ہے نا وہ پک جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ ہم نے شروع کیا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے معاملات کو شروع کرنے کا وہ کیا تھا، مگر اس کے بعد یہ ایران والی وار آ گئی، تو پھر اس کو قومی مفاد میں ہم نے چیزوں کو پوسٹ پون کیا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا، ورنہ ہم مہنگائی کو لے کے ہم چل پڑے تھے اور اس کے اوپر احتجاج شروع ہو رہا تھا اور کال دے دی گئی تھی، مگر مین وائل جو ہے نا پھر یہ ڈیولپمنٹ تھی، اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے چیزوں کو پوسٹ پون کیا گیا۔ تو ابھی مزید انتظار کیا جائے گا، کیونکہ ایران، امریکہ، اسرائیل کو لے کر تو سچویشن سر ابھی کلیئر نہیں ہے، ایک یہ فرما دیجیے گا۔ دوسرا، آپ کی گفتگو سے جو بھی سن رہے ہوں گے، ایون مجھے بھی، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس میں PTI کے ساتھ مل کر PTI سے اپنے لیے ایک حصہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس تحریک کا نتیجہ نکلے گا اس میں آپ کا ایک حصہ ہونا چاہیے ہے، اس کا کریڈٹ آپ کو بھی ملنا چاہیے ہے۔ تاثر اس سے یہ جا رہا ہے کہ آپ تحریک تو چلانا چاہتے ہیں لیکن PTI کے ساتھ مل کر اور اس کے ساتھ آپ معاملات طے کرنے تک ویٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اکیلے تحریک نہیں چلا سکتے ہیں آپ کی جماعت، یا آپ چلانا نہیں چاہتے؟ فی الوقت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فی الحال تحریک چلانے کا وقت نہیں آیا۔ اچھا، دی مومنٹ جو ہے نا وہ تحریک چلانے کا وقت ہم سمجھیں گے، اپنے طور پہ جماعت اس کو ڈیسائیڈ کر لے گی تو پھر اس بات کو شروع کر دے گی۔ مولانا صاحب جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ جلسے اگر کسی پارٹی کے بھی اس وقت ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ جلسے مولانا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی جو 15 دن جو ہے وہ انٹیریئر میں، پنجاب میں اور سندھ میں گزار کے آئے ہیں، ابھی اگین جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، واپس سندھ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں تھے اور 4 جون کو وہ بلوچستان میں ہوں گے۔ تو جہاں تک رابطے کی مہم ہے وہ ان کی جاری ہے، اب اس کو صرف کنورٹ کرنا ہے کہ کس وقت کسی چیز میں کنورٹ کر دیا جائے۔ باقی آپ نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کسی کی PTI کے ساتھ کسی بات چیت کا یا ان سے کسی جو ہے نا وہ سودے بازی کا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے تھے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ JUI جلسے جلوس کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ بالکل ایسا ہی ہے، اگر سر اسی کو تحریک مان لیا جائے یا جب بھی آپ تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا ہدف کیا ہوگا؟ حکومت کی تبدیلی؟ اس میں ایک تو الیکشن جو ہے فیئر اور فری الیکشن۔ اچھا، فیئر اور فری الیکشن میں صرف باقی 3 صوبے نہیں آتے، اس میں خیبر پختونخوا بھی آتا ہے۔ اور خیبر پختونخوا یہ نہیں کہ جہاں پہ میٹھا ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں پہ کڑوا ہے اس کو تھوک دیا جائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہمارا ہدف اگر ہوگا تو وہ 4 صوبے ہوں گے، ہمارا ہدف پورا ملک ہوگا، نہ کہ یہ 3 صوبے ہوں گے اور اس میں جو ہے نا وہ ایک چیز جس کا فائدہ کسی کو نظر آ رہا ہو وہ یقیناً نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی بات ہے، امن امان کی بات ہے، یہ بڑے بڑے ایشوز اس وقت یہ ہیں۔ آئندہ کے لیے جو ہے وہ ایک آپ کو لائحہ عمل ہونا چاہیے، جو غیر اسلامی قانون سازی ہو رہی ہے وہ ہمارا ہدف ہوگا۔ تو یہ 3 4 5 ہمارے پاس بڑے ایشوز موجود ہیں، میٹیریل موجود ہے، کسی وقت بھی اس کو ہم تحریک میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی وقت آپ سر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ شفقت صاحب کی طرف میں آتی ہوں۔ شفقت صاحب، آپ نے سن لیا، سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہیں PTI کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ خود ایک مضبوط جماعت ہیں اور جب چاہیں ایک بڑی تحریک اور بہت سارے لوگوں کو وہ سڑکوں پر لا سکتے ہیں، لا بھی رہے ہیں، ابھی جلوس جس طرح سے ہو رہے ہیں۔ آپ یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی پھوٹ اس وقت آپ کی اپنی جماعت کے اندر ہے، اگر آپ JUI جیسی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، ان کے کچھ لوگوں کو منا لیتے ہیں، کچھ معاملات طے کر لیتے ہیں، تو آپ لوگ اسٹرانگ ہو جائیں گے؟
ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن جو ہیں وہ مل کے گرینڈ الائنس کی صورت میں چلیں. مجھے تو جے یو آئی کے وہ دور یاد ہے جب عمران خان صاحب کے دور میں 1 روپیہ پیٹرول بڑھتا تھا تو مولانا صاحب اپنے دوستوں کو لے کے روڈ پر آ جاتے تھے. اب تو سبوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے. مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. لوگوں کے لیے زندگی گزارنا ان کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہی مشکل ہو گیا ہے. کوئی تحریک نہیں, ہر کوئی سویا ہوا ہے. وہ سارے لوگ, آپ سمیت ہاں میں اپنی بات کر دوں جی, ہر کوئی سویا ہوا ہے. اس سے زیادہ مہنگائی کیا ہوگی, اس سے زیادہ غربت کیا ہوگی. 30% جو ہے نا وہ 2025 میں تھی. آج اگر سروے کروائیں تو آپ 40 پہ چلے گئے ہوں گے یا 38-7 یہیں کہیں پھر رہے ہوں گے. ہم 2021 میں 22 میں اس کو 21 پہ لے آئے تھے غربت, شرح غربت کو. گریجولی کم ہوئی تھی ہمارے دور میں. جی ڈی پی ہمارے دور میں 6.2 پہ چلا گیا تھا. ابھی کم کرانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے نا, جے یو آئی سے آپ کے مذاکرات چل رہے تھے, معاملات چل رہے تھے, خرابی کہاں پر ہوئی؟ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تحریک کی صورت میں ہم باہر آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی, ان کا علاج, باقی ہمارے جو اسیران ہیں ان کی رہائی, وہ بالکل مقصد ہے, وہ مقصد ہے. لیکن جو اس وقت گورنمنٹ یہ جو بم گرا رہی ہے غریبوں پہ, یہ بھی ہمارا ہدف ہوگا. دیکھیں آپ ملک چلا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل پہ لیوی لے کر, آپ ملک چلا رہے ہیں بجلی پہ ٹیکسز لے کر, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے. آپ بتا دیں, ابھی آپ نے خود بتایا ہے کہ سرمایہ کاری کتنی کم ہو گئی ہے, 33.4%. وہ سرمایہ کاری جس کے بارے میں بلند و بانگ دعوے کیے جاتے تھے, ہم آ گئے ہیں. ہم دعووں سے مجھے یاد ہے, دعویٰ تو آپ لوگوں نے بھی ایک کیا تھا کہ بانی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ لے کے ریڈ لائن ہے, اگر کسی نے ان کو ٹچ کیا, کسی نے ان کو ہاتھ لگایا تو نہ جانے آپ کیا کر دیں گے. لیکن میں بریک کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں یاد دلاتی ہوں. لیکن سینیٹر صاحب, آپ نے سنا ابھی شفقت صاحب فرما رہے تھے کہ آپ مہنگائی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے آپ یہ کہتے تھے کہ بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے کسی بھی ایسی چیز میں, تو آپ ایک مؤثر تحریک چلا رہے ہوں گے. وہ تحریک آپ کیوں نہیں چلا رہے, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. شفقت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اپوزیشن جماعتیں اس وقت منظر عام سے غائب دکھائی دیتی ہیں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ جی سختی اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ منظرنامے پر اگر ابھرنا چاہتے ہیں, سامنے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا. تو بھئی کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے. کوئی بھی اگر اپوزیشن ماضی میں بھی احتجاج کے لیے نکلتی رہی ہے تو اس پر تشدد تو ہوتا رہا ہے. پھر اس پر یہ ایک جواز دینا, یہ کس طرح سے صحیح ہے, یہ جاننے کے لیے شفقت امان صاحب کو ہم نے آج مدعو کیا ہے اسٹوڈیو میں. بریک پر جانے سے پہلے آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہماری ریکویسٹ پر اب ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کی اجازت سے شفقت صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف میں جاننا چاہوں گی. سینیٹر صاحب, یہ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بڑی بے اتنائی سے فرمایا, اور میری بڑی خواہش تھی کہ آپ یہ بے اتنائی جو ہے ہم ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکیں کیسی لگتی ہے, آپ کے اوپر سوٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ دونوں جب ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, پی ٹی آئی آپ کی ضرورت ہے, آپ پی ٹی آئی کی ضرورت ہیں, تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا سر کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ جب چاہیں بڑے سے بڑے جلسہ جلوس کر سکتے ہیں, آپ کو پی ٹی آئی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس ساری چیز کے اندر؟ دیکھیے, یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ جلسے ہمارے ان سے بڑے ہوتے ہیں, اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں, باقی رہ گئے 10% میں ساری پاکستان کی باقی ریمیننگ پارٹی ہیں. تو ان کو ہماری ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ 90% لوگ تو پہلے سے ان کے ساتھ ہیں. تو اس 90% کے اوپر جو ہے نا, وہ بالکل ان کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اس طرح سے تحریک چلائیں, جس طرح سے چاہیں وہ آگے بڑھیں. ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں گے ہم معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. جب ہم آپس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی تو ظاہر ہے اپنی ہر پارٹی کا اپنا اپنا پروگرام ہے, اپنے اپنے پروگرام کے مطابق ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ایشوز کامن ہیں, مگر بہت سارے ایشوز کامن ہوتے ہوئے جا کے آگے اس میں تقسیم آ جاتی ہے. الیکشن کا ایشو لے لیجیے, الیکشن کی دھاندلی جو ہے نا ہم سب کا جو ہے نا مشترکہ مسئلہ ہے, مگر جب خیبر پختونخوا کی بات آتی ہے تو وہ پھر ان کے یہاں جو ہے نا وہ وہاں پہ مکمل جو ہے نا مکمل طور پہ فیئر اور فری الیکشن ہوا ہے.
تو جس نے دھاندلی کرنی تھی پورے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے لیے، صوبائی اسمبلیوں کے لیے، وہ باقی 3 صوبوں میں تو کامیاب رہا مگر ایک صوبے میں وہ ناکام ہو گئے. تو یہ بات کوئی لاجک کو اپیل نہیں کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر لاجک کو اپیل نہیں کرتی ہے، ہمارا انٹرسٹ کلیش کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم مان لیتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں. شفقت صاحب یہ تو خفگی کا اظہار کر رہے ہیں، ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. جن کی حیثیت ہے وہ تحریک چلا. نہیں، کامران صاحب کی بات کا جواب میں تو یہ دوں گا کہ ہم نے کب کہا ہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے؟ کبھی بھی ایسا وہ ان میٹنگز میں کہا ہوگا جو آپ لوگوں کی ہوتی رہی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم تو ایسا نہیں کہہ رہے. کل شفیع جان صاحب فرما رہے تھے، ان کو وہ کہتے ہیں ہم تو جو نا وہ ڈی آئی خان کی سیٹ میں نہیں جیت سکتے. تو بالکل چلیں، ہم ڈی آئی خان کی سیٹ میں کیوں اس طرح کے شفقت صاحب بیانات دیتے ہیں؟ آپ کے اپنے لوگ، کبھی علیمہ بی بی صاحبہ جو اس طرح کا بیان دے دیتی ہیں، اپنے لوگوں کو ناراض کر دیتی ہیں. کبھی آپ کے باقی جو نوجوان آپ کے جس طرح سے بھی شفیع جان صاحب کا وہ نام لے رہے ہیں، اب وہ اس طرح کی جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو ناراض کر دیتے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس کہ کیا بیان دینا ہے، کوئی پالیسی کوئی ہے آپ کی پالیسی؟ ویسے نہیں، کیوں نہیں ہے پالیسی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو کبھی بھی نہیں آفیشلی کہا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک آدھ بیان کسی کا لکھ کے تھوڑی دینا ہے. شفیع جان صاحب ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں، یہ پارٹی پالیسی تو نہیں ہے کوئی ایک بندہ جو کہہ دیتا ہے. اگر میں یہاں پہ کوئی بات، آپ کے جو کے پی کے معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے، ان کو پالیسی پتہ نہیں ہے. شفقت صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی پالیسی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے ایک بندے کا بیان. میں یہاں بطور شفقت کچھ کہہ دوں تو وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، وہ میرا ذاتی بیان ہوگا. اور اگر آپ کا پارٹی میں عہدہ ہی اطلاعات کو لے کر ہے پھر وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ یہ جو ہماری جب گورنمنٹ تھی تو مہنگائی اس کے تو اشر اشیر بھی نہیں تھی. تو اس وقت تو مولانا صاحب اور ان کی جماعت سڑکوں پہ آ جاتی تھی. اس وقت تو ہر کوئی کہتا تھا یہ مہنگائی جو ہے یہ تو غریبوں کو مار دے گی. اب ذرا کمپیریزن تو کریں اس مہنگائی کا اور اس مہنگائی کا. ذرا کمپیریزن تو کریں شرح غربت اس وقت کی اور آج کی. ذرا کمپیریزن تو کریں اس وقت کے جی ڈی پی اور آج کا جی ڈی پی. ذرا کمپیریزن تو کریں کہ اس وقت زراعت، صنعت، اسمال انڈسٹری یا لارج سکیل بزنس جو ہیں وہ کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں پہ کھڑے ہیں. ذرا کمپیریزن تو کریں کہ لوگ یہاں سے پاکستان سے سرمایہ اپنا نکال کے بھاگ گئے ہیں اور بڑی بڑی جو کمپنیز تھی ملٹی نیشنل وہ بند ہو گئی ہیں. سچویشن تو سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے جو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بھی جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ سارے گلے شکوے ہی کر رہے ہیں. آپ سینیٹر صاحب یہ تو آپ وجہ فرما رہے ہیں، انہیں تو گلے ہی بہت ہیں آپ سے. نہیں، یہ گلے دور کریں نا، نکلے نا باہر سڑکوں پہ. میں گلہ کر رہا ہوں لیکن میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی شفیع جان صاحب بڑے قابل احترام ہیں، وہ ایک عہدیدار بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے کسی پروگرام میں، لیکن میں صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جے یو آئی کی ضرورت ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنا کر آپ کو جے یو آئی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے ضرورت، ہمیں کیوں نہیں ہے ضرورت، لیکن جے یو آئی واقعی ہی ایک اپوزیشن کا کردار ادا کرے جس طرح ماضی میں کرتی آئی ہے. کیوں سینیٹر کامران صاحب ابھی آپ کردار ادا نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ سچویشن تو وہی ہے جس میں آپ پہلے تو بڑے متحرک ہوتے تھے، شفقت صاحب کہہ رہے ہیں، اور ابھی آپ بالکل نہیں ایکٹیو. ایسا ہے کہ 90% عوام تو ان کے ساتھ ہیں اور دوسروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سر اب اتنی سی بات پہ تو ناراضی نہیں بنتی نا سینیٹر صاحب. اتنی سی بات پہ تو ناراضی نہیں بنتی. ہماری ناراضگی نہیں ہے، ہماری ناراضگی نہیں ہے. اچھا، مگر ایسا ہے کہ یہ اپوزیشن ہے نا، تو آج تک یہ 2 ہاؤسز میں کوئی مشترکہ اپوزیشن بن پائی ہے؟ کبھی جو ہے نا ہم اکٹھے مل کے گزشتہ 2-2.5 سال سے چل پائے ہیں. ان سے زیادہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ تو ابسٹین کر لیتے ہیں. ان کے پاس آسان سا راستہ یہ ہے کہ جہاں پہ مشکل صورتحال پیش آتی ہے وہاں پہ وہ جو نا وہ بجائے ووٹ خلاف دینے کے یہ آتے نہیں ہیں، تشریف نہیں لاتے اور بعد چلے جاتے ہیں. جہاں پہ ووٹ خلاف دینے کی بات آتی ہے جے یو آئی ووٹ خلاف دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. جہاں پہ کہیں پہ بارگین کرنے کی بات آتی ہے، اس کو چیزوں کو نرم کرنے کے لیے وہاں پہ نرم کرواتی ہے جے یو آئی یا نہیں کرواتی ہے. 26 امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر 27 کی بات کر رہا ہوں. جہاں پہ اس کے بعد جو ایسی قانون سازی آئی ہے جہاں پہ جو ہم کو اعتراض تھا بلکہ پورے ملک کو اعتراض تھا. بعد میں میڈیا نے اس پہ بہت اعتراض کیا، مگر اس وقت کیا ہوا، پی ٹی آئی اور باقی جو ان کے ساتھ جو دوسری جماعتیں انہوں نے سب نے ابسٹین کیا ہوا. کہیں پہ کسی ووٹ نہیں دیا ہوا. ریکارڈ نکلوانا ہے، میں ان کو نکلوا کے دے دوں گا. اگر ان کو خود بھی پتا ہوگا، انہوں نے خود بھی ابسٹین کیا ہوگا. بالکل سب کے سامنے بھی یہ چیز ہے.
सबके सामने। तो जब आपने abstain करना है, हमने अपोज करना है या हमने बार्गेन करना है, आपने हमारे साथ बात करनी है, हमारे साथ बात तय करनी है, उसके बाद सारा मलबा हम पे उछाल देना है, तो फिर जो है ना वो हमारे और आपके रास्ते जो है ना वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो जब रास्ते मिल ना पा रहे हो तो बेहतर ये तो होता है कैसे मिलेंगे, कि अच्छे कैसे लोगों- मिलेंगे सर, मुख्तसरन बता दीजिएगा, फिर इनसे पूछ नहीं, लेते हैं इन्होंने उसमें मिलाने हैं अच्छे रास्ते कि लोगों- नहीं। अच्छे लोगों की तरह हम अपनी अपनी जद्दोजहद अपनी अपनी पार्टी के उसमें फोरम से करें और अपने अपने मामलात को, अपने अपने मकासद को हम लेके चलें। लेकिन इस तरह तो दिख रहा है कामरान साहब कि कोई भी अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रहा ना। शफकत साहब मनाए ना भाई, आप कोई और बैठक चलें करें जी, जो आप उनके गिले देखो शिकवे हैं, जितने- ये जो आप खुद को बड़ा 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 कहते रहते हैं, उस पर भी उन्हें थोड़ा सा एतराज है, वो भी ना करें और बाकी चीजें भी ना। इन्होंने एहतजाज करना है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, ना ये करेंगे। अब मैं तो इसलिए नहीं कह रहा था कि बतौर पार्टी हमने करना है और जरूर करेंगे। मैं छोटी सी बात बता दूं, कब करना है? 1003 दिन हो गए शफकत ये साहब। जो 26वीं तरमीम थी ना, इसने 27वीं का रास्ता खोला है और 27वीं ने 28वीं का रास्ता खोला है। 26वीं में ये अगर हमारी बात मान जाते, मेरी रिक्वेस्ट तो सुन ले, मान जाते और 26वीं ना होने देते, हम कहाँ गए? हम तो भागे हुए थे, हम तो छुपे हुए थे 26वीं तरमीम में, हम तो कहीं दूर जाके बैठे हुए थे, हमारे तो फैमिलीज को उठाया जा रहा था। साहब आप हमेशा यही बहाने बना रहे हैं, आपकी फैमिलीज को उठाया जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, ज़ाहिर है कोई तो नहीं बना रहा होगा या कर रहा होगा, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन आप लोग मुश्किलें झेलने को तैयार नहीं है। मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि आप एहतजाज के लिए कब निकले हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा। आपके आपसी इख्तलाफात भी बहुत हैं। बहरहाल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, शफकत अवान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क्यों अभी तक अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद नहीं हो पा रही, कोई मुस्बत किरदार अपने लिए राहें निकालती हुई, हल निकालती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज के इस प्रोग्राम में आपने जाना, कल पे मिलेंगे आपसे। ख्याल रखिएगा।